یعنی مشتری کسی مال کو دیکھ کر اگر خرید لے تو اب اس کو خیار رویت حاصل نہیں ہوگا. ایسے ہی اگر وکیل خرید لے دیکھنے کے بعد جس کو شرع کا وکیل بنایا ہے موکل نے، تو اب اسے خیار رویت حاصل نہیں. یہ تو وکیل شرع کا ہو گیا. ایک آدمی نے مال خرید لیا دیکھے بغیر اور اس کے بعد قبضہ کے لیے کسی کو وکیل بنایا اور وکیل نے دیکھے بغیر قبضہ کر لیا. تو اس صورت میں وہ خیار رویت حاصل رہے گا. اور اگر وکیل نے دیکھنے کے بعد قبضہ کر لیا تو اس صورت میں خیار رویت نہیں ہوگی. وکیل کا دیکھنا مشتری کے دیکھنے کی طرح ہے. حتیٰ لا یردہ الا من عیب، یہاں تک کہ اگر وکیل نے دیکھ لیا تھا پہلے تو اس کو واپس نہیں کرے گا مگر عیب کی وجہ سے. خیاری عیب تو رہے گا. ولا یکون نظر رسول کا نظر المشتری، اور پیغام رساں کا دیکھنا مشتری کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. پہلے پڑھ چکے تم لوگ. ایک ہوتا ہے ایجاب بالکتاب، ایجاب بالخطاب، ایجاب بالرسالہ. یعنی ہم نے سامنے کہا کہ میں نے یہ چیز 10 روپے میں خریدی، دوسرے نے کہا بیچ لیا، تو ہمارا یہ کہنا کہ اس کو میں نے 10 روپے میں خریدا یہ ایجاب ہو گیا. یہ ایجاب بالخطاب سامنے حادث. اور ایک ایجاب بالکتاب ہے، یہاں موجود نہیں ہے. میں نے خط لکھ کر کے دیا کہ میں نے تمہاری فلاں چیز اتنے روپے میں خرید لی، تو ایجاب بالکتاب اس نے قبول کر لیا تو بیع منعقد. تو ایجاب بالکتاب ہو گیا. اور ایک ایجاب بالرسالت ہے، کسی آدمی کو بھیجا کہ ان کو یہ بات پہنچا دو کہ میں نے اس کی فلاں چیز خرید لی. وکیل بیع نہیں بنایا، یاد رکھنا یہ فرق ہے. اس کو وکیل نہیں بنایا اس بات کا کہ تم جا کے فلاں ان سے یا فلاں چیز سے خرید کر کے لے کے آؤ، بلکہ میں نے ان سے فلاں چیز خریدی یہ بات ان تک پہنچا دو. ٹھیک ہے، پیغام رساں ہوا یہ. تو ایجاب بالرسالت ہے یہ. اور جو پیغام لے کے جائے گا وہ رسول ایجاب، ایجاب کو پہنچانے والا. ٹھیک ہے، تو وکیل کا دیکھنا مشتری کے دیکھنے کی طرح ہے، پیغام پہنچانے والے کا دیکھنا مشتری کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. لہذا پیغام پہنچانے والے نے اگر دیکھ لیا ہے تو صورت میں خیار ختم نہیں ہوگا مشتری کا. بات سمجھ آ گئی نا؟ ولا یکون نظر الرسول کے نظر المشتری، اور پیغام لے جانے والے کا دیکھنا مشتری کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. وہذا عند ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. وقالا ہما سوا، اور صاحبین نے کہا کہ سب یکساں ہے نا. وَلَهُ أَن يَرُدَّهُ، یعنی وکیل وکالت سے پہلے سوام وَلَهُ أَن يَرُدَّهُ، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ رد کر دے. قال معناه الوکیل بالقبض، یہ جو بتایا نظر الوکیل کا نظر المشتری، یا وکیل سے مراد ہے قبضے کا وکیل. ایجاب قبول پہلے ہو گیا، مبی پر قبضہ نہیں کیا تھا،
مشتری نے کسی کو اپنا وکیل بنایا قبضہ کرنے کے لیے، فعمل وکیل و بشرا، رہا شرع کا جو وکیل ہے، فرویتہ تسقط الخیار بالاجماع، تو اس کا دیکھنا خیار کو ساقط کر دیتا ہے بالاجماع، لیکن یہ جو وکیل بالقبض کا دیکھنا خیار کو ساقط کرتا ہے امام اعظم کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک خیار کو ساقط نہیں کرتا۔ لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہو توکل بالقبض دون اسقاط الخیار، وہ قبضے کا اس کو وکیل بنایا گیا ہے، خیار ساقط کرنے کا وکیل نہیں بنایا گیا، اس کو اس بات کا وکیل بنایا کہ تم قبضہ کر لو، فلا یملک ما لم یتوکل بہ، تو وہ مالک نہیں ہوگا اس چیز کا جس کا اس کے وکیل ہی نہیں بنایا گیا۔ وَسَارَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَّرْطِ وَالْإِسْقَاطِ قَصْدًا، تو یہ ہو گیا خیار عیب اور خیار شرط اور خیار کو قصداً ساقط کرنے کی طرح، ٹھیک ہے۔ وکیل قبض، خیار عیب میں وکیل قبض اگر اس خیار عیب کو باطل کر دے کہ نہیں راضی ہیں ہم لینے کے لیے عیب کے ساتھ، یا خیار شرط میں خیار شرط کو باطل کر دے یا ساقط کر دے، تو اس صورت میں یعنی اس کا اختیار نہیں ہے وکیل کو، وہ لہو، تو ویسے یہاں بھی یعنی وکیل بالقبض میں بھی دیکھنے سے خیار ساقط نہیں ہوگا۔ تو امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ ان القبض نوعان، قبضہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو قبضہ یہ ہے کہ وَهُوَ أَن يَقْبِضَ وَهُوَ يَرَاهُ، کہ دیکھ کر کے قبضہ کرے، دیکھ کر کے قبضہ کرے، یہ ہوا قبضہ تام۔ دوسرا ہے ناقص، وَهُوَ أَن يَقْبِضَهُ مَسْتُورًا، وہ چھپا ہوا ہونے کی حالت میں قبضہ کر لے۔ وَهَذَا لِأَنَّ تَمَامَهُ بِتَمَامِ الصَّفْقَةِ، وہ اس لیے کہ قبضے کی تمامیت ہوتی ہے صفقہ کی تمامیت سے، صفقہ تام بھائی کی قبضے کی تمامیت جو ہوتی ہے نا تو صفقہ کی تمامیت سے ہوتی ہے، صفقہ تام ہوگا تو قبضہ تام ہوگا۔ ولا تتم ما بقائے خیار رویت، خیار رویت باقی رہنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ تام نہیں ہوتا، صفقہ تام نہیں ہوتا، خیار رویت باقی ہے تو صفقہ تام نہیں، اور جب صفقہ تام نہیں تو قبضہ تام نہیں۔ والموکل ملکہ بنوعین، موکل مالک ہے دونوں قبضوں کا، قبضہ تام کا بھی مالک اور قبضہ ناقص کا بھی مالک۔ تو جب خود موکل قبضہ کی دونوں قسموں کا مالک ہے تو اس نے وکیل بنایا ہے، تو وکیل بھی قبضہ کی دونوں قسموں کا مالک ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ متا قبض الموکل وہو یراہ، اگر موکل قبضہ کر لے دیکھ کر کے سقط الخیار، تو خیار ساقط ہو جاتا ہے۔ وقد الوکیل، تو ایسے ہی وکیل جب قبضہ کر لے گا دیکھ کر کے تو خیار ساقط ہو جائے گا۔ لِإِطْلَاقِ التوکیل، اس لیے کہ توکیل کو اس نے مطلق رکھا ہے، مطلق رکھا ہے، تام یا ناقص سے مقید نہیں کیا۔ وَإِذَا قَبَضَهُ مَسْتُورًا، اور اگر چھپے ہونے کی حالت میں قبضہ کر لیا تو انتہت توکیل بالناقص منہ، تو ناقص سے توکیل پوری ہو گئی، چھپا ہوا تھا قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد وکالت ختم ہو گئی، لہذا اب اگر وہ خیار کو ساقط کرنا چاہے کون؟ وکیل، تو اب نہیں کر سکتا، کہ کام اس کا پورا ہو گیا، جتنے کا اس کو وکیل بنایا تھا اس نے اپنا کام پورا کر دیا، کام پورا کرنے کے بعد اگر خیار کو ساقط کرنا چاہتا ہے تو اس کا وکیل نہیں ہے۔ فلا یملک اسقاطہ قصدا بعد ذلک، اس کے بعد قصداً اس کو ساقط نہیں کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔
بے خلاف خیار العیب، برخلاف خیار عیب کے، لأنہ لا یمنع تمام الصفقۃ، کہ خیار عیب صفقہ کی تمامیت کو نہیں روکتا، صفقہ کی تمامیت کو نہیں روکتا۔ فیتم القبض ما بقائہ، تو خیار عیب باقی رہتے ہوئے بھی صفقہ تام ہو جاتا ہے، خیار عیب باقی رہتے ہوئے صفقہ تام ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے مال بیچا اور مشتری نے قبضہ کر لیا، اس میں عیب تھا، بائع کو واپس کر دیا، بائع نے لے لیا واپس، تو بائع کا واپس لینا اس مبیع کو ثالث کے حق میں بیع جدید ہے، بیع جدید ہے۔ لہذا کسی آدمی نے مکان بیچا، مشتری نے خریدا، اور خریدنے کے بعد عیب کی وجہ سے واپس کر دیا۔ خریدا تو اس وقت پڑوس والے نے حق شفا کا دعویٰ نہیں کیا، مگر عیب کی وجہ سے واپس کر دیا، کس نے؟ مشتری، اور بائع نے لے لیا، تو صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ اب دعویٰ کر رہا ہے کہ مکان ہم لیں گے، وہ لے سکتا ہے، اس کے حق میں بیع جدید ہو، فسخ بیع نہیں۔ ہاں اگر وہ قضائے قاضی سے لے کہ صاحب ہم واپس نہیں لیں گے، اس نے خریدار نے دعویٰ کر دیا قاضی کے یہاں، قاضی نے فیصلہ کیا کہ تمہارے مال میں عیب ہے، واپس لینا ہوگا، تو قضائے قاضی سے واپس لیا، تو اس صورت میں فسخ عقد کہلائے گا، ابتداءً وہاں سے فسخ مانا جائے گا کہ پہلے ہی والا عقد نہیں ہوا، جب پہلے والا عقد نہیں ہوا تو ایسی صورت میں پڑوس والا دعویٰ اب شفا کا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی کسی آدمی نے مال خریدا اور اس نے اس کو بیچ لیا، بیچنے کے بعد اس نے عیب کی بنیاد پر اس کو واپس کیا، تو یہ اپنے بائع کو واپس کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر قضائے قاضی سے واپس لیا ہے تو اپنے بائع کو واپس کر سکتا ہے کہ پہلے ہی والا عقد ختم کر دیا ہے، اور اگر قضائے قاضی سے واپس نہیں لے لیا، راضی ہو گیا لینے کے لیے، تو اس کے حق میں بیع جدید ہو گیا، اب اپنے بائع کو واپس نہیں کر سکتا یہ مال، بات سمجھ؟ کہاں پڑھے تھے؟ برخلاف خیار عیب کے، لأنہ لا یمنع تمام الصفقۃ، صفقہ کی تمامیت کو نہیں روکتا، قبضہ تام ہو جاتا ہے خیار عیب کے باقی رہنے کے باوجود، وہ خیار الشرط علی الخلاف، خیار شرط خود مختلف ہی ہے کہ وکیل اس خیار کو ختم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ ولو سلم، اور اگر تسلیم کر ہی لیا جائے، والموکل لا یملک التام منہ، اس لیے کہ موکل قبضہ تام کا مالک نہیں ہوا، خیار شرط کے ساتھ اگر قبضہ کر لیا مشتری نے تو خیار شرط تو ابھی باقی ہے، جب خیار شرط باقی ہے تو صفقہ تام نہیں، جب صفقہ تام نہیں تو مشتری جو یہ قبضہ کیا اس نے، اس کا قبضہ تام نہیں ہے، لہذا تام کا مالک مشتری نہیں ہے جب تک خیار باقی ہے، جب تام کا مالک مشتری نہیں ہے تو ویسے وکیل اس کا مالک نہیں ہوگا، فإنه لا يسقط بقبضه، اس لیے کہ مشتری کے قبضہ کرنے سے خیار ساقط نہیں ہوتا ہے، خیار ساقط نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ساقط ہوتا ہے؟ قبضہ کرنے سے خیار شرط کیوں نہیں ساقط ہوتا ہے؟
हेलो, वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक थोड़ा सा ना बहुत घंटी पढ़ाने फारिग हो जाए तो फिर बात करते हैं जी। क्या हाँ हदीस का मुश्तरी के कब्जे से ख़ियार शर्त बातिल नहीं होता। क्यों बातिल नहीं होता? लिअन्नल इख्तिबार व हुवल मक़सूद बिल ख़ियार यकूनु बादहु, इसलिए कि मुश्तरा जो माल इसने ख़रीदा है उसको जांच परख करना जो कि ख़ियार शर्त से मकसूद है वो बादे कब्ज़ा ही होगा। कबले कब्ज़ा कैसे जांचेगा उस मबी को कि ठीक है कि नहीं है? फ़क़ज़ा ला यमलिकुहु वकीलुहु, तो जब मालिक नहीं होता है खुद मुश्तरी कब्ज़े ताम का, तो वकील भी कब्ज़े ताम का मालिक नहीं होगा, यानी ख़ियार बाकी रहेगा। जिस तरह से खुद मुश्तरी कब्ज़ा करने पर ख़ियार शर्त बाकी रहता है, तो ऐसे ही वकील भी कब्ज़ा करे जब भी ख़ियार शर्त बाकी रहेगा। बात खत्म। वह बेखिलाफ़ रसूल, बरखिलाफ़ पैगाम रसां के, लिअन्नहु ला यमलिकु शैअन, वो तो किसी चीज़ का मालिक नहीं, न कब्ज़े ताम का न कब्ज़े नाक़िस का, उसका काम तो खाली बात पहुँचा देना है। ठीक है। वह इन्नमा इलैहि तबलीगुर रिसालत, उसके सुपुर्द है पैगाम को पहुँचा देना। व लिहाजा ला यमलिकुल कब्ज़ा व तस्लीमा, इसी वजह से न तो कब्ज़ा का मालिक है न सुपुर्द करने का मालिक है बाई की जानिब से। तस्लीम का मतलब कब्ज़ा देना, और कब्ज़ा करना, तो कब्ज़ा करना तो मुश्तरी की तरफ से होता है और कब्ज़ा देना बाई की तरफ से। तो न तो कब्ज़ा करने का मालिक न कब्ज़ा देने का मालिक। इदा कान रसूलन फिल बै, जबकि वो बै में पैगाम ले जाने वाला। वो बैउल आमा व शराहु जाइज़ुन व लहुल ख़ियार इज़ा इश्तरा, नाबीना का ख़रीदना और उसका बेचना जायज़ है। व लहुल ख़ियार इज़ा इश्तरा, और जब ख़रीदे तो उसको ख़ियार रहेगा, क्योंकि देखिए बग़ैर ख़रीद लिया है जी जी। और बेचने की सूरत में नहीं होगा, क्योंकि बग़ैर देखे बेच लेने पर ख़ियार नहीं होता, बस यहाँ भी नहीं होता। लिअन्नहु इश्तरा मालम यरहु, इसलिए कि उसने ख़रीद लिया ऐसी चीज़ को जिसको देखा नहीं है। वक़द क़र्ररनाहु मिन क़ब्ल, इस मसले की तकरीर पहले कर दी कि मुश्तरी को ख़ियार होता है, बाई को नहीं होता है, ख़ियार रुयत, तो ये इसकी तकरीर पहले हो चुकी है। सुम्मा यसक़ुतु ख़ियारुहु बिजस्सिहिल मबीअ इज़ा कान युरफ़ु बिजस्सि, अब ख़ियार कब साक़ित होगा? मबी को पहले उसने टटोल के देख लिया है नाबीना, तो अगर वह चीज़ ऐसी हो कि टटोल के देखने से परख में आ जाती है तब तो ख़ियार उसका ख़त्म हो गया। वयस्क़ुतु ख़ियारुहु बिजस्सिहिल मबी, मबी के टटोलने से उसका ख़ियार साक़ित हो जाता है। कब? इज़ा कान युरफ़ु बिजस्सि, जबकि वह टटोलने से पहचान ली जाती हो। वह बेशम में ही, और सूंघने से उसका ख़ियार साक़ित हो जाता है। इज़ा कान युरफ़ु बिशम में, जबकि सूंघने से वह चीज़ पहचान ली जाए। वह बेज़ौक़ ही, और चखने से उसका ख़ियार साक़ित हो जाता है, जबकि वह चीज़ चख करके पहचान ली जाती हो। कज़ा फ़िल बसीर, जैसा कि निगाह वाले के हक़ में है। वला यसक़ुतु ख़ियारुहु फ़िल अक़ार हत्ता यूसफ़ लहू, और ज़मीन जायदाद में, ये अक़ार कहते हैं माल गैर मनक़ूल को। ये माल वह है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और एक माल वह है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जैसे मकान है, ज़मीन है, दरख्त है ना। तो अब ऐसी चीज़ ख़रीद ली तो उसका ख़ियार साक़ित नहीं होगा हत्ता यूसफ़ लहू, यहाँ तक कि उसके सारे सिफ़ात बयान कर दिए जाए कि इस सिफ़त का है। ठीक है। लिअन्नल वस्फ़ युक़ामु मक़ाम रुयती, यहाँ वस्फ़ बयान किया जाना उसके देखने के कायम मकाम है। ठीक है।
کما فی السلم میں، جیسا کہ بیع سلم میں بیع العاجل بالعاجل یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس پیسے کی ضرورت ہے، پیسے اب کوئی قرض دے نہیں رہا، 2 مہینے کے بعد اس کے بعد گیہوں آ جائے گا، اس نے 2 مہینہ کی مدت پر گیہوں بیچ لیا ہے نا، پیسہ ابھی لے لیا، اس کو بکے گا 2000 روپے کنٹل تو اس کو 1500 روپے مل رہا ہے نا، چلو بھائی پیسے کی ضرورت ہے 1500 روپے کنٹل کے حساب سے بیچ لیا گیہوں۔ تو مبی میں صفت بیان کے اس نو کا گیہوں ہوگا، فلاں جگہ پہنچتا ہوگا، سارے صفات بیان کر دیے جائیں، اس طرح کی مفضی المنازعات نہ رہے تو بیع جائز ہو جاتا ہے۔ تو بیع سلم میں صفت بیان کر دینے سے جائز ہوا تھا، دیکھنے کا قائم مقام ہو جاتا ہے، ویسے یہاں بھی ہوگا۔ وہ نبی یوسف امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہ اذا وقف فی مکان لو کان بصیرا لرآہ۔ امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ اس نے خریدا مکان وغیرہ مال غیر منقول اور ایسی جگہ کھڑا ہو گیا، بینا ہوتا تو دیکھ لیتا، اتنا وہاں پہنچ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ بینا ہوتا تو دیکھ لیتا، مگر چونکہ بینائی نہیں ہے اس لیے نہیں دیکھ پایا، تو اس صورت میں اس کا خیال ختم ہو جائے گا۔ عبارت ہے وَنَبِي یوسف أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَانٍ، کہ جب وہ کھڑا ہو جائے ایسی جگہ، لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَرَآهُ، کہ اگر وہ دیکھنے والا نگاہ والا ہوتا تو دیکھ لیتا، وَقَالَ قَدْ رَضِيتُ، اور وہ یہ کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا اس مکان کے لیے، ٹھیک ہے نا، سقط خیارہ، اس کا خیار ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن تشبیہ یقام و مقام الحقیقت فی موضع العجز، عاجز ہونے کی جگہ مشابہت حقیقت کے قائم مقام ہے، مشابہت جو ہے حقیقت کے قائم مقام ہے محل عجز میں۔ جیسے کہ کوئی آدمی گونگا ہے، پڑھ نہیں پائے گا، نماز صرف اپنے ہونٹ ہلائے تو اس کی قرات مان لی جائے گی، نماز ہو جائے گی صحیح اس کی، اگر جو پڑھ کچھ نہیں پایا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں تحریک شفتین یہ قائم مقام ہے قرات کے، کیونکہ مشابہت قرات ہے ہونٹوں کو ہلانا، تو یہاں مشابہت قائم مقام ہے قرات کے، اخرس کے حق میں، گونگا کے حق میں، نماز میں، ٹھیک ہے۔ وہ اجراء الموسیٰ مقام الحلق، اور موسیٰ کے من استرا پھیرنا حلق کے قائم مقام ہے اس شخص کے حق میں جس کا بال ہی نہ ہو، حج میں گنجا ہے، اب سر مڑانا ہے تو کاہے سے مڑائے گا جب ہے نہیں کچھ سر میں، مگر پھر بھی کام پورا کرنا ہے، کیا ہے استرا پھیرنا ہے، بس میں تشبیہ حقیقت کے قائم مقام، یا ایسے ہی گنجا نہ ہو، ایک عمرہ کر لیا سر مڑا لیا پھر دوسرا عمرہ کر رہا تو ہے ہی نہیں، اب مڑائے گا کیا، تو یہاں بھی وہی صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اجراء الموسیٰ استرا کو پھیرنا حلق کے قائم مقام ہے فی حق من لا شعر له فی الحج، اس شخص کے حق میں جس کا بال ہی نہ ہو حج میں۔ وقال الحسن، امام حسن ابن زیاد نے کہا، یؤکل وکیلا یقبضہ، کہ وہ وکیل مقرر کرے گا اور وکیل اس پر قبضہ کرے گا، وہو یراہ، وہ دیکھ کر کے، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہا ہو۔ وہذا اشبہ بقول ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ کے قول کے زیادہ قریب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا رؤیت الوکیل کا رؤیت الموکل، یہ رؤیت الوکیل رؤیت الموکل علی ما مر عنفا، اس لیے کہ ان کے نزدیک وکیل کا دیکھنا موکل کا دیکھنا ہے، جیسا کہ گزرا۔